کہ یہ کہنے لگا اصل میں ہمیں عوام کو امت کو لڑانا نہیں چاہیے، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ آپ لڑاتے ہیں، مولوی لڑاتے ہیں، یہ سیاستدان ہو جانا پھر بڑے بھائی اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں تھی، کسی مسلک کو چھیڑو نہیں۔ تو میں کیا جڑا مولوی کوئی وہابی ہے، کوئی بریلوی تو بندی یہ نہیں ہونا چاہیے، تو میں کہ کوئی پیپلز پارٹی دے، کوئی مسلم لیگ دے، کوئی کاف دے، کوئی نون دے، کوئی جیم دے، یہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی یہ تو ٹھیک ہے، تو میں کہ یہ بھی ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، یہ حوصلہ برادر محترم حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب نے یہ جنہوں کو 3 بجے تک 4 بجے تک جگا لیا ہے، میرے واسطے بات نہیں، اللہ انہوں نے علم عمل برکت فرمائے۔ میں اتنی دیر رات اسے اندر گفتگو کچھ تبن بھی نہیں کر سکتا، طبیعت جس وقت نیند کا غلبہ ہو جائے، ویسے بھی میں نے دل کی تکلیف و پریشانی جس وجہ تو اتنی دیر جا کے گفتگو کرنا اور سفر کر کے میرے واسطے انتہائی مشکل ہوتا ہے، لہذا انشاءاللہ جب محترم حافظ عمر فاروق شاکر صاحب فرما رہے سر کہ 4 کے جلسہ ہے، میری بھی اتنے حاضری انشاءاللہ، تفصیلی گفتگو اتنے ہو جائے گی، دعا کرنے ہیں اللہ تعالی جہاں منہ پر تعریف کی جائے وہاں بالکل تقریر نہیں کرنی چاہیے۔ پہلی گزارش کہ یہ سارے نعرے اس واسطے سن کہ میں گفتگو کرا، میں نے اللہ کی قسم ہے کسی نعرے کا کوئی اثر ہوئے گی نہیں، جو تھوڑی مرضی کر لو، جتنے مرضی نعرے مار لو، تقریر نہیں جو ہوتی۔ تے باقی دوسری گزارش جڑی ہے وہ ذرا سماعت فرماؤ۔ یہ بات تو ہو گئی، نعرے رہن دو، میں کہا میں دعا کرنا تسا کیا نہیں، قرآن پاک حکم ہے جڑا دعا تو تکبر کرے، انکار کرے، بہت بڑا مجرم ہے۔ اس واسطے دعا تقریر نالوں ویسے بہتر ہے، یہ تقریر عبادت ہے تو الدعاء هو العبادہ، دعا بھی عبادت ہے اور عبادت ماس اور نچوڑ دعا ہے۔ تقریر بہت ہو چکی ہے، توجہ میرے وہاں رہے، 5:30 بجے تک بیٹھو گے نا انشاءاللہ۔ غور فرمائیے، جو آیت مبارکہ تلاوت ہوئی اس کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ ایسے انسان ہو قیامت والے دن ایسے لوگوں کا ساتھ عطا کرے گا جنہاں سے اللہ نے انعام فرمایا۔ تو 4 گروہ نے النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انہاں دا سنگ اس نو نصیب ہوئے گا جڑا اللہ اور رسول دی اطاعت کرے، جڑا اللہ اور رسول دی اطاعت نہ کرے اس نے قیامت کو سنگت فرعون شداد حامان قارون نہ ہوئے گی، اور دنیا اس کی سنگت دجال اور اس کے ساتھیوں نہ ہوئے۔ دنیا بھی وہ شخص ذلیل ہے اور آخرت کے اندر جو اللہ اور رسول کی اطاعت نہ کرے۔ توجہ میرے ور رہے، جے تسا اصرار فرمائیے تو ہن وفا کرے جے پھر کوئی اٹھے نہ تو چلو اس طرح معاہدہ کر لینے ہیں، جس اجتماع جو کوئی ساتھی ایک بھی اٹھے گا تو میں دعا کر جا،
جی تسی سارے بیٹھے رہے تو میں انشاءاللہ 6 بجے تک جاری رکھا گا. ہوں بس معاہدہ ہو گیا. ہوں تھوڑے جو ایک بندہ میرے تے احسان کرے تو جلدی اٹھ پائے. ہوں غور کیجیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت ربیع الاول دے اندر ہوئی بقول بعض مورخین اور بہت سارے مورخین دے مطابق آپ کی وفات ربیع الاول دے مہینے ہوئی. تو آپ کی وفات کا دن جو تاریخ مورخین نے بیان فرمائی وہ 12 ربیع الاول. آج کی رات صحابہ کرام انتہائی پریشانی والی رات سے کہ صحابہ کرام مسجد نبوی کے انتظار فرما رہے ہیں اور دعا جاری ہے کہ اللہ ساڑھے محبوب نو شفا نصیب فرمائے. لیکن فجر کی نماز تو بعد آپ کی طبیعت اس قدر ناساز ہوئی کہ جو پھر آپ اس مرض سے اس تکلیف سے باہر نہ نکل سکے. اور 12 ربیع الاول صبح سورج تو بعد آپ نے وفات پائی اور آپ کی وفات کی اطلاع مسجد نبوی اندر جدوں بار خبر آئی تو مدینہ پاک ایک کوہرام کی کیفیت سے ایک عام خطیب فوت ہو جائے تو پوری جماعت کی حالت کیفیت کیوں. اور جتنے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اس دنیا تو چلی جائے صحابہ کرام کی کیفیت کا خود اندازہ لگائی. سنن ابن ماجہ دلائل النبوہ اندر حدیث پاک کہ جس دن رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی این اس وقت پورے مدینے اندھیرا چھا گیا. اللہ والوں اندھیرا چھا گیا تاکہ کوئی شخص آپ کی وفات والے دن چراغاں نہ کرے. رب والے پیغام آیا کہ جس دن پیغمبر فوت ہوئے جس دن پیغمبر دنیا تو جا اس دن چراغاں روشنیاں نہیں کریں گیا. پورے مدینہ پاک اندھیرا سے صحابہ کرام فرماندے نے ایک شخص نو دوسرے شخص کا ہاتھ نظر نہیں سی آتا. ایک کیفیت سی مدینہ پاک دے اندر. لیکن آج پورے ملک دے اندر سرکاری سرپرستی اندر وہ سرکار اور حکومت جس کا آئے روز یہ رکھا ہوں ہے کہ جناب فرقہ وریت مت پھیلاؤ. میں سوال کرنا عید میلاد النبی دے جشن دے اندر جو حکومت کی سرپرستی اندر ہر جگہ پہ ہو رہی ہے کیا یہ فرقہ وریت نہیں ہے؟ قومی خزانے جو پیسہ جس سے خرچ ہو رہی ہے ہر محکمہ اپنے اپنے ادارے اندر پولیس ہے تو اپنے علاقے دے اندر فوج ہے تو اپنے حلقہ احباب کے اندر ہر سکول کے اندر میلاد کے پروگرام ہو رہے ہیں. میں سوال کرنا فرقہ وریت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حکومت ایسی بدماشی بند کرے اور کسی مخصوص فرقے کی سرپرستی مت کرے کیونکہ اہل حدیث بھی اس ملک کے اندر موجود نے. اہل حدیث کے نقطۂ نظر کے اندر کہ جشن میلاد منانا نہ قرآن تو ثابت ہے اور نہ پیغمبر دی حدیث تو ثابت ہے. اسی واسطے بریلوی مکتبہ فکر دے عالم جناب ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری نے کتاب لکھی ہے جشن میلاد النبی کی شرعی حیثیت. اس نے مختلف ابواب 5 کے پہلی بات لکھی ہے کہ جشن میلاد النبی قرآن سے ثابت ہے قرآنی دلائل سے انتماس. دوسرا باب قائم کیتا ہے دوسرا حصہ کہ جشن میلاد النبی احادیث سے ثابت ہے حدیثی دلائل دے کر کے. پھر آگے تیسرا باب باندھ دے تیسری فصل قائم کر کے تیسرا حصہ قائم کر کے لکھ دے کہ جشن میلاد النبی صحابہ کرام اور محدثین کرام کے آثار سے ثابت ہے. پھر چوتھا باب کا حصہ قائم کر کے کتاب سے آخر لکھ دے کہ میں مانتا ہوں ہے تو بدعت ہی. کہتا ہے میں مانتا ہوں ہے بدعت ہی لیکن یہ بدعت حسنہ ہے. میں سوال کرنا پاگل انسان جڑا مسئلہ قرآن تو ثابت ہوئے وہ پھر بدعت نہیں ہویا کردا. جڑا مسئلہ حدیث تو ثابت ہوئے وہ بدعت نہیں ہویا کردا. جڑا مسئلہ آثار صحابہ تو ثابت ہوئے وہ پھر بدعت تو نہیں ہویا کردا نا. لہذا تو آخر تسلیم کیتا ہے کہ بدعت ہے لیکن بدعت حسن ہے. آئیے میرے محبوب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قول صحیح سند دنال امام مروزی رحمہ اللہ دی کتاب
اب سنت کے اندر موجود ہے. آپ نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وان رآها الناس حسنہ، چاہے لوگ حسنہ ہی کہتے پھرے، میں عبداللہ بن عمر فرماتا ہوں کہ ہر بدعت گمراہی ہے. ایک قول حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول مبارک ہے، اور صحیح مسلم کے اندر روایت ہے محبوب نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی. میرے محبوب نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو ہر خیر کے کام کو اطلاع کر دیتی ہے، کوئی اچھا کام ایسا نہیں جو میں کر کے یا بیان کر کے امت کو بیان نہیں فرمایا. اور پھر آپ نے فرمایا کوئی برا ایسا کام نہیں جس کو میں اپنی امت کو مطلع نہیں فرمایا. ہر خیر پیغمبر بیان فرما گئے، ہر شر پیغمبر بیان فرما گئے. آپ کی شریعت کے اندر جس نے میلاد کا وجود نہیں ہے، میں سوال کرنا چاہیے، صحیح البخاری پڑھیے، صحیح البخاری اندر باب عید الفطر بھی ہے، صحیح البخاری اندر باب عید الاضحیٰ بھی ہے، عید الاضحیٰ کا باب بھی بخاری اندر ہے، عید الفطر کا باب بھی ہے، کتاب العیدین بخاری اندر بھی ہے، کتاب العیدین مسلم کے اندر بھی ہے. لیکن میں سوال کرنا چلو آج یہ سوچی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح البخاری اندر جس نے میلاد النبی کا باب کیوں نہیں باندھا؟ جناب پیغمبر نے کوئی حکام بیان فرمائے ہو کہ میلاد النبی والا دن جو ہے عید کا دن ہے، لہٰذا صرف اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، اور جناب کوئی چیز کھاؤ یا پیو یا نماز پڑھو یا اس طرح نکلو یا اس طرح آؤ. ایک مسئلہ بتلائیے کہ کسی محدث نے باپ باندھا ہوئے، یہ مطلب ہے محدثین کے زمانے اندر اس جناب دن کا وجود نہیں ہے اور جشن کا وجود نہیں ہے. قرآن پاک کے اندر بھی اس جشن کا وجود نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کے بچوں بھی دلیل بیان کی دی گئی، کہنے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے محبوب اعلان فرما دیجئے کہ اللہ فضل و رحمت کرے، اس رحمت سے خوش ہونا چاہیے. قرآن کہنا ہے فلیفرحوا، خوش ہونا چاہیے. مولوی ترجمہ کر دے فلیفرحوا تمانے خوشی منانی چاہیے. میں انا کیڑی رحمت تو فضل ہے جس سے خوشی منان دے ساتھ حکم ہے. کہنے لگا کل بفضل اللہ وبرحمتہ، اس رحمت تو مراد پیغمبر دی ذات ہے. میں کہنا نہیں، یہ سورہ یونس دی آیت نمبر 58 ہے، سورہ یونس دی آیت نمبر 57 پڑھیے، اس آیت تو ماقبل آیت پڑھیے. اللہ نے اس رحمت کا تذکرہ فرمائے، فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. رب نے فرمایا لوگوں سنو، میں تواڈے واسطے نصیحت آسمان تو نازل فرمائی ہے، ایک قرآن کی صورت کے اندر وشفاء لما فی الصدور، اس دین سینے بیماریاں واسطے شفا ہے قرآن، وہدن ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے للمؤمنین، مومنہ واسطے رحمت ہے کہ تمہیں چاہیے کی ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ. اس قرآن جو اللہ نے رحمت کی صورت تواڈے تے نازل فرمایا ہے، اس رحمت سے اس فضل کے اتنے تسی مخالفت نہ کر دے. کاش تسی اس رحمت و فضل تو فائدہ اٹھا کے تسی خوش ہوں دے کہ اللہ نے سمان تو دین نازل فرمائے، رب نے قرآن نازل فرمائے، شریعت نازل فرمائیے. لہذا قل بفضل اللہ و برحمتہ ہی تو مراد اٹھائیے. تفسیر قرطبی دی اندر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے اس آیت کے اندر فضل و رحمت تو مراد اسلام ہے، دین ہے، شریعت ہے. لہذا اہل حدیث آج بھی قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کر رہے. قرآن اللہ کی رحمت اور فضل ہے، اس رحمت سے خوش ہے. کہنے لگے نہیں، یہ میلاد او جشن ہے. ایک مولوی نے بڑے پیار نہ دے بڑے ہی انداز نال کیا بھابیو میلاد النبی دا جشن تے ابو لہب نے منایا، تسی کیوں نہیں مناندے؟ کہنے لگا ابو لہب نے بھی منایا، تسی کیوں نہیں مناندے؟ میں کہا حضرت جی ذرا دوبارہ دسو کی فرماندے ہو؟ کہنے جی ابو لہب نے منایا لیکن تسی کیوں نہیں مناندے؟ میں کہا پھر دسو. کہنا جی ابو لہب نے منایا، تسی کیوں نہیں مناندے؟ میں ایک دفعہ پھر دہراؤ. کہنا جی ابو لہب نے بھی منایا ہے، تسی کیوں نہیں مناندے؟ میں کدوں نہیں چھڈیا ہے. کدوں؟ میں جدوں ابو لہب نے منایا. میں کہ تسی کیوں مناندے ہو جڑے ابو لہب نے منایا ہے؟ میں کہ ہن تسی ساڈے کول پوچھو کہ بھابیو تسی کیوں نہیں مناندے؟ میں یہی جواب دیا اسی واسطے کہ ابو لہب نے منایا. میں کہ پھر دسو تسی کیوں مناندے ہو؟ یعنی ابو لہب نے منایا. میں کہ تسی ساڈے کول پوچھو باسی کیوں نہیں مناندے؟ اسی بھی یہی کہاں گے کہ ابو لہب نے منایا.
تسی اس واسطے منا دے ہو کہ ابو لہب نے منایا ہے، اسی اس واسطے نہیں منا دے کہ ابو لہب نے، دونوں دا مذہب ایک کوئی، تسی اس واسطے منا دے ہو کہ ابو لہب نے منایا ہے، اسی اسی واسطے نہیں منا دے کہ اسی وہ کام کدے نہیں کرتے جڑا ابو لہب نے کیتا ہے، اسی کیڑا کرنے ہاں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اسی وہ کام کرنے جو صدیق نے کیتا ہے، عمر عثمان و علی نے کیتا ہے، اسی وہ کام کرنے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے، جو صحابہ کرام نے کیتے، جڑا کام مصطفیٰ اور صحابہ نے نہیں کیتا اسی کر دے نہیں۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے یا نہیں کہ میرے محبوب نے ہر سوار روزہ رکھیا، صحابہ نے پوچھا محبوب جی ہر سوار روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ فرمایا میں اس واسطے رکھنا کہ میں سوار نو پیدا ہویا، یا اللہ تو مصطفیٰ تو ہر سوار روزہ رکھوایا کیوں؟ رب فرماتا میں عالم الغیب جو سا، میں پتا سی مولوی نے میلاد والے دن نو عید کہنا ہے، میں مصطفیٰ تو روزہ رکھوایا، محبوبہ روزہ رکھو تاکہ تہاڈی میلاد والے دن نو کوئی عید نہ کہہ سکے۔ عید والا روزہ کہدا ہوندا ہے؟ شیطان دا ہوندا ہے، مومن دا ہو سکتا نہیں۔ تے میرے محبوب نے ہر سوار روزہ رکھ کے فرمایا میں پیدا ہویا سوار نو، میں تاں روزہ رکھنا تاکہ میری میلاد والے دن نو کوئی عید کہہ سکے نہیں۔ کہنے لگے نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے سرگودے جناب عام بینر چھپد ہے، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے سبھی جہاں میں، سوائے ابلیس کے سبھی جہاں میں خوشیاں منا رہے۔ ایک پروگرام سی امن کمیٹی کا اجلاس سی چند دن پہلے، میں بھی ساتھ تمام مقاصد فکر دے علماء سن، اسی حوالے نال کی امن رہنا چاہیے اس ربیع الاول کے جلوس سے۔ میں کہ جی عمل کس طرح روے جب یہ بینرز لگان کہ سوائے ابلیس کے سبھی جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں، ٹھیک ہے ان کے نزدیک یہ عمل ثابت ہوگا، ہمارے نزدیک ہم اس لیے یہ کام نہیں جناب کیوں نہیں کرتے ہم سے بھی پوچھو، اس لیے نہیں کہ ہمیں پیغمبر سے محبت نہیں، ہمیں محبت ہے لیکن ہم یہ دن اس لیے نہیں مناتے کہ پیغمبر اور صحابہ نے منایا نہیں، منانے کا حکم نہیں دیا، لہذا یہ سوائے ابلیس کے سبھی جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں، ان سے پوچھو ابلیس سے مراد کون ہے؟ اگر میں ثابت کرتا ہوں یہ دن صدیق عمر عثمان و علی نے نہیں منایا تو بتلائیے نا کہ جہالت کی وجہ سے ان کے فتوے کے اندر کون سی ہستیاں آ گئی ہیں، لہذا یہ بینرز نہ لگائیں۔ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اپنا جو انہوں نے کام کرنا ہے کر لیں۔ اور ڈی پی او صاحب کہنے لگے ہاں واقعی یہ تو بات ہے، یہ تو آپ کو بینر نہیں لکھنا چاہیے۔ تو وہ کہنے لگے جی اصل تو لکھ لیں، انہوں نے کہا پھر نہ لگاؤ، انہوں نے جی لگ گیا نہیں کئی جگہ تو انہیں کہ اتار دو۔ ہوں آپ نے مولوی دونوں خدر جو چار جڑے بیٹھ خدر پسر کرن لگتا ہے یہ بھی بھابی وہ جب خدر پسر کی نا تو ڈی پی او صاحب سمجھ گئے، انہوں نے کہا میں بھابی نہیں ہوں، جو تم کہہ رہے ہو میں وہ نہیں ہوں، لیکن یہ میں لگنے نہیں دوں گا، یہ بینر نہیں لگے گا بھائی۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو پھر انہوں نے کہا بھائی اگلے سال بنوانا نہیں ہے، اس سال بنوا لیا ہے تو لگانا نہیں ہے، جہاں لگ گیا ہے رات کے اندھیرے میں اتار لینا ہے، آپ نے خود اتارنا ہے۔ کہنے لگے جی پھر اگلے سال لگا، اگلے سال نہیں اسی سال اتارنا ہے، ابھی اتارنا۔ پھر مشرک کب تک جناب مقابلہ کرے، کہہ رہے ٹھیک ہے جی ہم انشاءاللہ جا کے اتار دیں گے۔ تو میں کہا باہر نکلے نا، یہ اندر معاہدہ ہو گیا، باہر نکلے تو مولوی مینوں کہنے لگے بس تو لازمی دسنا سی نانو تو ساڑھے نال کال کر لینا، تو لازمی انتظامیہ نے کہنا سی تو ساڑھے نال کال کر لینا۔ تو تینوں میں کہا مینوں اعتراض نہیں، بینر سے اعتراض نہیں، اعتراض اس میں ہے کہ بھارت سے اگر تسی مینوں کہو نا کہ میں اتنی محبت کرنے والا، میں کیا میں تسی کہو میں تمہیں 50 کہوں 100 بینر بنوا کے دینا، اپنے خرچے تسی لگوا لو، جس راستے تو جلوس لے کے جانا ہے نا ہر راستے سے تواڈے اس جلوس کے راستے سے میں بینر لگوانا، آیات قرآنی حدیث لکھوا کے میں لگانا۔ مولوی کہنے لگا پھر تسی کی لکھواؤ گے؟ میں کہ جدوں تساں جلوس لے کے شروع کرنا ہے نا تے پہلے بینر لگواواں گا، وہ آیت لکھاں گا کیڑی؟ میں کہ قل انما انا بشر مثلکم، نیچے لکھاں گا شرکائے جلوس خود ترجمہ کرتے جائیں۔
تو پھر میں کہ اگلے چوک دے چاہو گے دوجی ایت میں لکھوا کے لگوانا قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا، میں ایویں ہر جگہ تے میں آیات لکھدا جانا تھوڑے کو بینر لکھوا کے لگوا دینا کہ جدوں تھوڑا جلوس ختم ہوئے گا نا جتھے اتنے آخری ایک بڑی خوبصورت جی ایت مبارکہ لکھ کے لاواں گا. کہنے لگا کیڑی ایت؟ میں کہ انما المشرکون نجس، نالے پڑھتے جاؤ گے نہ ٹھنڈے ہوتے جاؤ، سکون آئے گا، اطمینان آئے گا. پھر تسی باہر نکل گئے سبیل پیو گے نا یعنی جیت میں کو تھے میں ایک اور بینر لکھوا کے لگاواں گا انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. کتے حدیث لکھوا دینا جے لگا لو تے کیڑی؟ میں کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا. یہ اجازت دو تے حدیث لکھوا دینا لا تجعلوا قبری عیدا. یہ اجازت دو تے میں کہ حدیث میں لکھوا دینا اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا اولئک شرار الخلق عند اللہ. فرمایا یہ اجازت دو نا تے میں قرآنی آیات و حدیث ہوا بھیو تسی پریشان کیوں ہوندے ہو؟ جس چوک تے وہ لکھے بلغ العلا بکمال ہی تو اگلے چوک سے بینر لگوا رہا ترجمہ نہ کر بینر صرف لکھوا دے کہ قل انما انا بشر. ذرا اپنے دروازے دے سامنے لگوا کے بکھاؤ جے مولوی وہ تو لنگنا ہی نہیں، وہ پڑھ ہی نہیں سکتا. جی میں جھانگے تے نا وہ کوئی رولا سی جلوس تھا، یہ جگہ سی باب عمر، اتوں دروازہ سی وہ نام سی باب عمر. یہ نہ رولا پایا نہ کیا محرم دا جلوس سی نہ کیا سے تو جلوس لے کے نہیں لنگنا اے وگرنا باب عمر لفظ تو کٹ دو تے اساں لنگاں گے وگرنا نہیں. پھر لڑائی ہوئی بھی جھگڑے ہوئے بڑے مشکل اتوں معاملات ہوئے. بعد میں تقریر کی تھی میں کیا سنیا ہے تے کوئی رولا یہ ہے کہ اس باب عمر دے وچوں ایک جلوس والے نے اساں لے کے نہیں لنگنا. انہیں کہ جی بڑا رولا وہ کہنا جلوس لے کے نہیں لگنا. میں کہ کتنے سو سال نبی پاک نے پہلے ہی فرما دیتا سی کہ جس گلی چ عمر ہوئے میں کہ لنگ ہی نہیں سی سکتے، جو مرضی کر لیں جس گلی چ عمر ہوئے اتوں شیطان میں کہ لنگ سکتا ہے یہ نہیں لنگ سکتے. میں کہ تسی آئے آپ نظر لگاؤ پھر تسی پریشان ہو جاؤ نہ بینر پڑھ پڑھ کے کوئی شک نہیں. میں کہ میں لکھوا دینا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میں دوجا بینر لگواؤ نا کہ قل انما انا بشر مثلکم. کتے لگوا کے لگا دو قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملک. سنیے قرآن پاک کی فرمایا ہے فرما ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. سنو اہل حدیث پیغمبر دی سنال پیار کرتا ہے محبت کرنا ہے یا تیرے کول بدعت نے اور اہل حدیث کو پیغمبر دی سنت ہے. رب کعبہ دی قسم ہے اگر میرے مصطفیٰ نے سارے اعمال کیتے ہوں گے اہل حدیث آگے آگے ہوں گا. کہنے لگا دیکھو نا کہ میں کہ جھنڈیاں کدے واسطے لگائیاں نہیں. کہنے لگے سرکار کی آمد مرحبا، منظار کی آمد مرحبا، مکی و مدنی سرکار کی آمد مرحبا، رسول اللہ تشریف لے آ رہے ہیں. کہنے لگے ہاں ہاں میں اس واسطے لگائیاں نے جھنڈیاں بینر کہ رسول اللہ تشریف لے آ رہے ہیں. میں کدو؟ کہنے لگے کل. میں کہ پہلے کتنے سن؟ اتنے ہی. کتوں تشریف لے آ رہے ہیں؟ جنے اتوں ہی. پہلے کتنے سن؟ جنے تھے ہی. قربان جاواں تیرے عقیدے تو. نبی پاک تشریف لے آ رہے ہیں جی کدھروں؟ جنے اتوں ہی سن. پہلے کدھر سن؟ جنے ادھر ہی سن. میں کہ نبی پاک حاضر ناظر نہیں؟ جی ہر جگہ حاضر ناظر نے. اچھا پھر تشریف لے آنا نے جی کتوں؟ کوئی پتہ نہیں کتوں. پچھلے سال چکوال آئے سن اسی رات جی اج والی رات ہے نا. پچھلے سال چکوال ایک گارے تشریف لے جانا وہ بھابیاں کا پنڈ سی ایک وہ بندہ ملادیا سی وہ ملاد نہیں سی منا دے. نبی پاک آپ تشریف لے آئے تو میں پھر آئے تشریف لے آئے جن جی تو میں قدم رکھیا جن جی تو میں کہ واقعی نبی پاک ہی سن جن جی. ایک قدم رکھیا جن جی تو میں دوجا کیوں نہیں رکھیا؟ یہ سان بھی نہیں پتا. میں کہ میں تے پتا ہے تو شاید نہ پتا ہوئے. ایک قدم کیوں رکھے ہیں یعنی سمجھ نہیں آئی. قدم کا نشان ایک کوئی نظر آیا. دوسرا قدم کیوں نہیں رکھیا؟
پتہ نہیں ہے، سمجھ نہیں آئی، میں سن سمجھ آئیے نبی پاک شریف لے آئے اور ایک قدم رکھیا ویکھیا گھر کے نہ اگو سبق پکڑی والا نبی پاک نے دوجا قدم رکھنے ہی گوارا نہیں کیتا پے تے مشرکاں دے جڑے کتنے لکھیا میں کہ جتھے آنا لکھیا تیرا تکا چل سکتا ساڈا نہیں چل سکتا، تیرا تکا جڑا سونے دا بس تو آنا نبی پاک شریف لے آئے تے میں آنا پھر ایک قدم مبارک کیوں رکھیا دا مطلب ہے تواڈے گھر وچ مصطفیٰ نے دوجا قدم رکھنا گوارا تے ساڈے گھر میں کہ ایک مولوی گیا فیصل آباد اتنے ساڑھے سرگو دے کہنے لگا ساری دنیا دے کنٹرول نبی دے ہاتھ حضور جو چاہن کرن حضور دوں اللہ نے اختیارات دیتے ہیں۔ میں کہ واقعی یعنی جی اس وقت تقریر ختم ہوئی نا مختار کل موضوع ثابت کر رہا آخر تو رکا آیا کہ ہمارے محلے میں لوگ اہل حدیث ہو رہے ہیں بڑے بڑے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسے کر رکا پڑ گیا ہنس کے آدھے اصل میں ان کو سعودیہ سے ریال آتے ہیں، یہ ہمارے بیچاروں کچے کچے لوگوں کو دکھلاتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھی کو ریال دیکھ کے تو وہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو میں کہ حضرت جی تو آپ ہی تے فن پایا کہ ساری دنیا دا کنٹرول نبی دے ہاتھ دے جڑ جی تے میں کہ ریالاں دا کنٹرول کدے ہاتھ کہنے لگا جی نبی پاک دے جی مگر نبی پاک آپ بھیج دے تانوں پریشانی کا دی کنٹرول نبی پاک دے ہاتھ تے نا دنیا دا کنٹرول بقول تواڈے مختار کل نے تے نبی پاک آپ ہی بھیج دے بھابیو لو پیسے تے مسیتاں بنوائیو تسی بھی عرض کرو نا یعنی کی میں کہو یا رسول اللہ کوئی مسجد ساڈی بھی بنوا چھڈو یعنی ساڑی تو پھر سن دے ہی نہیں۔ میں کہا پھر میں عرض کریں گا بھائی یا رسول اللہ کوئی نادی مسجد بنا دو، نبی پاک نے فرمانا ہے کہ نادی کیوں بناواں؟ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا نماز حنفی پڑھتے ہیں مزید میں کیوں بنواواں؟ میں تو تاں بنواواں جی نماز محمدی پڑھن تے نماز حنفی پڑھتے ہو تو نبے یا رسول اللہ کہنے لگے حیا نہیں آندی مسجد نماز حنفی روزہ حنفی زکات حنفی اور ساڈے بزرگ سن وہ کتے باسی بیٹھے سن ایک بندہ چڑھیا کہنے لگا میرے کو سورہ یاسین بھی ہے تو نماز حنفی بھی سورہ یاسین بھی ہے تو نماز حنفی بھی لے لو 2 روپے نماز حنفی کی ٹوٹل قیمت بس اینی ساری ہے نماز حنفی لے لو 2 روپے دی 2 روپے دی 2 روپے نبی پاک نسبت ہٹے تو یہی حال ہوتا ہے نبی پاک جو تعلق نہ رہے نا حال یہی ہوتا ہے چلو 10 بھی ایویں سمجھو جی 2 ہی دینا کہنے لگی ہے 2 روپے دی 2 روپے دی اور سارے بزرگ سروں بیٹھتے انہوں نے آخیا اگے ہو جا سکے نماز کہڑی ہے یعنی حنفی یعنی حنفی کلمہ ہوں ہی یعنی نہیں یعنی کلمہ کہدا پڑھنا ہے نبی پاک بیوقوف آ کلمہ نبی ہے نماز حنفی یاد ہے کلمہ بھی حنفی پڑھنا یہ کلمہ مصطفیٰ ہے تو نماز بھی پھر مصطفیٰ دے طریقے دے مطابق نماز ہوئے گی نا اور اللہ دے بندو جناب اہل حدیث کے بارے بات زبانی کر دے ہو اہل حدیث کے بارے جس درخت دے سائے دے نیچے بیٹھے ہو اور درخت نو کٹنا شروع کیتا جے چاہ اہل حدیث نہ ہوں دے تے صحیح البخاری اس امت نو کون دیندا یہ اہل حدیث نہ ہوں دے اس کائنات نو رجال دا حدیث دا علم کون دیندا اگر اہل حدیث نہ ہوں دے تو جناب محدثین کرام دی محنت جس دی ہوتے تو آج مدرسے مسجد بنا کے بیٹھے اے جناب اہل حدیث نہ ہوں دے کہ صحیح مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ کون دیندا اے اہل حدیث ہی نے جنہیں امت کو صحیح البخاری دیتی ہے جہاں جس امام کے نام سے میں کھل کے بات کہنا چاہنا جس امام کے نام مذہب تو بنائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے انہوں رات کے اندر تو جناب زور لگائے کہ امام اعظم نے چلو تیرے ہاں امام اعظم ہوں گے لیکن میں سوال کرنا جس امام کے نام سے تیرا مذہب ہے اس امام کی کتاب حدیث کے اندر جڑی ہے اس کتاب کا نام پیش کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو علم حدیث سے کتاب لکھی ہے اس کتاب کا نام پیش کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر کتاب لکھی ہے اس کتاب کا نام پیش کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اصول فقہ اصول حدیث کے اندر جو کتاب لکھی ہے اس کتاب کا نام پیش کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو رجال دے علم رجال دے اندر کتاب لکھی ہے نام پیش کر اس امام کے نام سے مذہب بنانے جس امام کی دنیا میں کوئی کتاب موجود نہیں تو اور اہل حدیث نو تانے مارنے اہل حدیث کی غیبت کرنے اہل حدیث نو برا کہنے جنہیں امت نو رجال دا علم دیتے اس لیے امت نو حدیث دے حضرات خام اور حدیث کی سمجھ امت کے سامنے رکھی ہے جہاں اہل حدیث نہ ہوں دے اس کا نام بخاری نہ ہوں دی اہل حدیث نہ ہوں دے صحیح مسلم نہ ہوں دی اہل حدیث نہ ہوں دے
ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ نہ ہوں گی، یہ حدیث کی کتابیں موجود نے. اس حنفی کا نام بتا جنہیں بخاری جیسی کتاب لکھی ہوئے، اس حنفی کا نام بتا جنہیں مسلم جیسی کتاب لکھی ہوئے، اس حنفی کا نام بتلا جس نے کوئی شکایت جو مستند حدیث کی کتاب لکھی ہوئے. تو بھی آج مدرسہ اور مسجد چلانے تو اہل حدیث کے نام سے چلانے، تو بخاری کا انکار کر کے مدرسہ چلا کے دکھا، بخاری کا انکار کر کے تو عالم بن کے دکھا، بخاری کا انکار کر کے شیخ الحدیث بن کے دکھا. بخاری اہل حدیث سے پڑھنے اور بکواس بھی اہل حدیث نو کرنے. سن قیامت تک صحیح بخاری بھی رہے گی اور قیامت تک انشاءاللہ اہل حدیث بھی رہیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ. کہنے لگا تسی او اہل حدیث نہیں جڑے پرانے سن. بہ جاؤ 500 روپیہ دیاں گا، بہ جاؤ 500 روپیہ دیاں گا، جڑے لبن گے تو 500 تمہاروں دیا. بہ جاؤ بہ جاؤ. ہاں توجہ میرا، جڑا اٹھے گا میں 1000 دے کے جائے، جنہیں جانا ہے جنہوں جلدی 1000 میں پڑھایا تو چلا جائے. تو جڑا بیٹھا رہے گا 500 روپیہ دیا گا. سارے بیٹھے رہو گے تو ایک بھی نہیں دیا. ہاں توجہ. کہنے لگے کہ اہل حدیث تسی کہدے حدیث ہو؟ میں سناؤ. اہل حدیث تے او سن جڑے محدثین سن، جن 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ حدیثاں یاد سن تو یاد کھ بھی نہیں. تسی کہدے اہل حدیث ہو؟ تے میں کہ تسی بریلوی کیوں ہو؟ کہنے لگا کیوں؟ میں کہ تسی انڈیا جمے ہو؟ کہنے لگا نہیں. میں کہ اس بریلی شہر جمے ہو تسی؟ کہنے لگا نہیں. اس شہر گئے ہو؟ کہنے لگا نہیں. میں اس شہر پڑھے ہو؟ یعنی نہیں. تسی انڈیا دے ہو؟ یعنی نہیں. پھر بریلوی کیوں؟ کہنے لگا ویسے ہی. یہ ویسے ہی جی. بس تو بریلی شہر گیا نہیں، جمیا نہیں، پڑھیا نہیں، تو وہ شہر ویکھیا نہیں، اتنے جاسوس بن کے آئے. تو کیویں بریلوی ہویا ہے؟ بریلوی شہر تو گیا نہیں، پڑھیا نہیں، ویکھیا نہیں. کہنے لگا ویسے. میں کہا ویسے کیویں؟ یعنی میرے مسلک دا بانی، میرے مسلک نو شروع کرنے والا برے صغیر پاک و ہند امام المرسلین، برے صغیر پاک و ہند امام المشرقین میرا جناب پیدا ہویا کتھے؟ بریلی شہر. میں او دے مسلک دے چونکہ اپنا لیا لہذا میں جناب بریلوی ہو گیا. میں سوال کرنا عام رضا خان دے تو مسلک نو پاکستان رہ کے اپنا لوے تے تو بریلوی ہو سکنا ہے، تے جے میں محدثین دے مسلک نو اپنا لواں تے میں اہل حدیث کیوں نہیں ہو سکدا؟ کہ تو عام رضا خان دے عقیدے پاکستانی ہو کے اپنائے تے تو بریلوی ہو سکدا ہے، تے جے میں محدثین کرام دے مسلک نو اپنا لواں تے میں اہل حدیث کیوں نہیں؟ میں او اہل حدیث نہیں کہ جنہیں 2-2 4 لاکھ حدیث یاد لے. میں اس واسطے اہل حدیث ہوں کہ میں محدثین کرام دے عقیدے تے قائم ہوں. اور محدثین کرام دا عقیدہ کیے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جہاں بریلوی مسلک دے اندر کوئی پیغمبر کی سنت خالصہ نہیں ملیں گی. نماز پڑھ دے تے اول اندر بدعت میں، آخر تے بدعت میں، جناب اذان تو پہلے بدعت میں، اذان تو بعد بدعت میں، وضو تو پہلے بدعت میں، وضو دے درمیان اندر بدعت میں، وضو تو آخر تے بدعت میں، رو افطاری اندر بدعت میں، شہری اندر بدعت میں، حج اندر بدعت میں، عمرے اندر بدعت میں، او دے اعتکاف اندر بدعت میں، او دے جنازے اندر بدعت میں، او دی تجہیز و تکفین اندر بدعت میں، او دے جنازے تو بعد بدعت میں، دفن دے بعد بدعت میں، دفن تو بعد پہلے بدعت میں، جناب کل دیا بدعت میں، 7ویں دیا بدعت میں، 40ویں دیا بدعت میں، 11ویں دیا بدعت میں. بریلوی مسلک دے اندر رب کعبہ دی قسم میں دعوے نہیں کہہ سکنا ایک عمل بھی ایسا نہیں جڑا خالص سنت مطابق ہوئے. اذان تو پہلے بدعت، آخر بدعت، نماز پڑھ دے تے تاں بدعت، روزہ رکھ دے تاں بدعت، حج کر دے تاں بدعت، صدقہ کر دے تاں بدعت، خیرات کر دے تاں بدعت، عقیدے تے بدعت کوئی بات خالص نہیں. اور اہل حدیث دی اللہ دی رحمت ہے جدے عقیدے شرک بھی نہیں اور اہل حدیث ہوئے جدے عمل بدعت بھی نہیں. یہ اللہ دی خاص رحمت ہے. باقی بدعت ہی بدعت نے دیکھ لیجیے ہر پاسے. اور اہل حدیث کہنے لگا
ایک مولوی ہے بڑا بڑی پیاری بات کہی ہے، کہنے لگا اصل میں ہمیں عوام کو امت کو لڑانا نہیں چاہیے، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ آپ لڑاتے ہیں، مولوی لڑاتے ہیں، جڑے سیاستدان ہو جاؤ پھر بڑے بھائی اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں تھی، کسی مسلک کو چھیڑو نہیں۔ تو میں کیا جڑا مولوی کوئی وہابی ہے کوئی بریلوی تو بندی یہ نہیں ہونا چاہیے، تو میں کہ کوئی پیپلز پارٹی دے، کوئی مسلم لیگ دے، کوئی کاف دے، کوئی نون دے، کوئی جیم دے، یہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی یہ تو ٹھیک ہے، تو میں کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ کاف نون جیم بے تے سارا جائز ہے تو ساڑا حرام لگا ہے، تو اڈی سیاسی فرقہ وریت پورے ملک نو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، او دے بارے آندو جائز ہے، مولویت دے بارے آندو نجائز ہے۔ سنیے اہل حدیث اللہ دی رحمت کا فرقہ نہیں، کیوں؟ اسی اس واسطے کہ مصطفیٰ دی حدیث سے جناب متفق متحد ایسا کوئی نئی بات دینے داخل نہیں کی تھی، کہنے لگا نہیں چھوٹے چھوٹے مسائل پہ نہیں لڑانا چاہیے۔ ایک مولوی والا چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ امت کو مت لڑاؤ میرے بھائیو، امت ڈوب رہی ہے، اس امت کو بچاؤ، نہ جاؤ چھوٹے چھوٹے مسائل میں۔ اب کوئی ہاتھ سینے پر باندھتا ہے تو اس کو باندھنے دو، لڑو نہیں، کوئی ہاتھ ناف کے نیچے باندھتا ہے تو باندھنے دو، کوئی بات نہیں، یہ کون سی بات ہے؟ اب اللہ حدیث میں ہے سینے پر باندھنا بھی، اللہ نے ان کو ادھر لگا دیا، اب حدیث میں آتا ہے ناف کے نیچے بھی، اللہ نے ہمیں ادھر لگا دی، چنگی جال پیچھے لگا، ہمیں ادھر لگا دیا، ان کو ادھر لگا دیا، حدیثوں کو ادھر لگا دیا، ہمیں ادھر لگا دیا۔ میں کہ اللہ کرے ادھر ہی رہو، نہیں ہوتے نہ آ جاؤ۔ میں کیا کہنے لگا دیکھو نا حدیثوں کو اللہ نے ادھر لگا دیا، ہمیں اللہ نے ادھر لگا دیا۔ اچھا کہنے لگا دیکھو اب چھوٹے چھوٹے مسائل اس پہ لڑنا نہیں چاہیے۔ اب کوئی اونچی آمین کہتا ہے، کوئی ہستہ آمین کہتا ہے، اس میں لڑنے والی بات کون سی ہے؟ اہل حدیث اونچی آمین کہتے ہیں، ہم آہستہ کہتے ہیں۔ میں کہ اللہ دے بندے تسی آہستہ بھی کوئی نہیں کہندے، کہنے لگا نہیں کہنے۔ میں کہ دلیل؟ تسی اونچی کہندے ہو؟ میں کہ ہاں سی تو اونچی کہنے ہاں۔ پھر تسی آہستہ کیوں نہیں کہندے؟ میں کہ سارے مسلک نو جان دے ہی نہیں، ابھی تو آہستہ کہنے ہاں۔ یعنی تسی آہستہ آمین کہندے ہو؟ میں کہ ہاں۔ یعنی کدوں؟ میں کہ زور اثر مغرب دی آخری رکعت عشاء دی آخری 2 رکعات ابھی تو 6 رکعتیں اونچی کہنے، 2 مغرب تو عشاء 2 فجر، 11 رکعت آہستہ کہنے ہاں۔ یہ مطلب ہے حدیث آمین آہستہ بھی کہندے تے اونچی بھی۔ میں کہا تسی اونچی کہندے ہو مغرب عشاء فجر پہلی 2 رکعات، کہنے لگا نہیں۔ میں کہ دل وچ کہندے ہو؟ یعنی جی۔ میں کہ کیڑی نماز؟ یعنی ساری نماز اسی دل وچ کہنے ہاں۔ میں کہ جھوٹ بول رہے ہو تسی؟ نہیں اسی دل وچ کہنے۔ میں کدوں؟ شور وچ کہندے ہو آمین؟ یعنی جی۔ میں کہ شاباش، کدوں کہندے ہو؟ یعنی جدوں امام والضالین کہے۔ میں کہ زور وچ تہاڈا امام والضالین کہندا ہے؟ یعنی نہیں۔ میں پھر تسی آمین کدوں آندے ہو؟ یعنی جدوں اسی آپ فاتحہ پڑھیے، میں تسی تے فاتحہ پڑھ دے کوئی نہیں۔ یعنی ہاں یہ تو ہے، ہمیں تو آج پتہ چلے، ہم تو پھر آمین کہتے ہی کوئی نہیں۔ جی میں کدوں کہندے ہو کملے ہو؟ حنفیہ دی نماز وچ آمین کتھے آ؟ تہاڈی نماز وچ آمین کہاں؟ نہ تہاڈا امام فاتحہ اونچی پڑھے کہ سن کے کہو، نہ تسی آپ فاتحہ پڑھو کہ آخر تے آمین کہو۔ یہ مطلب ہے تہاڈی نماز وچ آمین کوئی نہیں تے ساڈی نماز وچ آمین ہے نا۔ جی آہستہ فاتحہ پڑھیے تے دل وچ کہنے جی اونچی پڑھیے تے اونچی۔ ایک مولوی سی تہاڈے خیر ہو تے ہن اکاڑے والا تو مر گیا، چلو سرگود والا ٹھیک ہے۔ انہیں پتا کی کیا؟ انہیں کیا ہے سرگود ایک مولوی ہے، وہ پتا گھومتا ایویں آیا دیکھا، پتا کی آتا ہے؟ کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے ہم نے کبھی اونچی آمین کہی نہیں، ہم نے کبھی اونچی آمین نہیں۔ میں تو کی فرما رہے ہو؟ ہم نے کبھی اونچی آمین نہیں کہی۔ دوبارہ فرماؤ کی کہن رہے ہو؟ انہیں سے کدے اونچی آمین نہیں آتی۔ میں کی کہن رہے ہو؟ انہیں سے کدے اونچی آمین نہیں آتی۔ میں کہن کی رہے ہو؟ انہیں اونچی آمین تسی نہیں سمجھے؟ انہیں سے کدے اونچی آمین نہیں آتی۔ میں کئی کی جا رہے ہو جڑا سی اونچی آمین کدے نہیں آتی، نالے کئی جانا کملا نالے آدھا کدے نہیں کہی۔ نعرہ تکبیر، مسئلے کے حق اہل حدیث، مسئلے کے حق اہل حدیث۔ میں کدے تو کئی ہوگی جڑا سے کدے بھی نہیں کہی۔ میں کہ چھوٹے ہونے چھوٹے ہونے بھی کدے نہیں کی۔ میں کہ نہیں چھوٹے ہونے تو کئی ہونی جڑے کدوں؟ میں جدوں تینوں ابو نے امی نے مدرسے داخل کرایا سی، تسی پہلے دن گئے مدرسے، انہیں کہا پتر داخل کرو، کی نام؟ یہ نام محمد الیاس ہے، انہوں داخل کر لو۔ انہیں کہ لے آؤ،
انہوں نے کہا پڑھ پتر الیاس کی نماز دا سبق اور مولوی دین ڈیا نواں نواں چھوٹا چھوٹا بچہ آیا نا مدرسے پڑھ پتر نماز کیڑی استاد جی فرما پڑھنا اللہ سبحانک اللہم پیچھے پیچھے پڑھی جا رہا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک جنا سنا پڑھی ہے کہ استاد پتر پڑھ کی الحمدللہ رب العالمین استاد جی الحمدللہ رب العالمین آگے پتر پڑھ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین استاد جی کی کہنا ہے فرما پتر پڑھنا غیر المغضوب علیہم استاد جی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین استاد جی ولا الضالین آگے پڑھ کی فرما اوئی تو ہی اوئی ہے میں اوئی ہاں نہ تو اونچی کہنی ہے نہ میں اونچی کہنی ہے کیڑی استاد جی اوئی کی اوئی جڑی اونچی نہیں کہنی کہ وہ کہہ جڑی اونچی نہیں کہنی ساری رات سے ہی پھر دے رہے پتر پڑھ کی اوئی جڑی اونچی نہیں کہنی اور استاد ہی پھنسیا شاگرد بھی پھنسیا اگاں نہیں چل سکتے جب تک نہ کہن آمین کی نہ کہن اونچی کہے مولوی بھی آمین تے پتر بھی کہے الیاس بھی کہے آمین تے امین بھی کہے آمین ہن دونوں پتر استاد شاگرد اکٹھے بیٹھے نے پتر پڑھ کی فرمایا والضالین اگے کی ہے بولو کی ہے اور میرے محبوب نے کدوں دل نے آمین کہی صحیح بخاری حدیث ہے آپ نے پہلی سیڑھی دے قدم رکھیا آمین دوسری سیڑھی دے قدم رکھیا فرمایا آمین صحابہ نے پوچھا محبوب جی تسی آمین فرما رہے سو تے اساں تہاڈی آمین سنیے دعا نہیں سنی فرمایا دعا جبریل کر رہا سی میں سن رہا تھا جدوں جبریل دی دعا سنیے مصطفیٰ نے اونچی آمین کہی اور آپ نے زندگی بھر جدوں دعا اونچی ہوئی ہے آپ نے آمین اونچی کہی ہے کدی آپ نے دعا سن کے آہستہ آمین کہی نہیں ایک مولوی ہے اوئی جد اگے ذکر کیتا ہے ماڈل ٹاؤن دا لاہور نشے ہویا ہے وہ مار گیا انہیں کتے فتویٰ دیتا سی طالبان دے خلاف وہ نسیا با کتے میرا بھی حال وہی نہ ہوئے جڑا وہ دا ہویا ہے سلمان تاثیر دا گورنر صاحب وہ ساڑھے ایک مولوی ہے اسے سرگو دے پتہ کی کرنے لگا دیکھو نا ہمارا کمال یہ کہتے ہیں وہابی ہم عاشق ہیں محبت کرنے والے رسول اللہ سے یہ محبت کرنے والے ہوتے تو ان کا بندہ ہوتا جو قربانی دیتا اور گستاخ رسول کو اپنے انجام تک پہنچاتا یہ ہمارا تھا ممتاز قادری ہمارے مسلک کا تھا بریلوی مسلک کا تھا جناب الیاس اتاری صاحب کا جناب خصوصی شاگرد تھا جناب اس کی تنظیم سے وابستہ تھا اس کے رسول کوٹ کے بھرا ہوا تھا تو اس نے جناب قتل کر دیا گستاخ رسول کو ہمارے مسلک کی صداقت دیکھو قانیت دیکھو میں کہتا تھوڑے مسلک میں کی ویکھو ہے صداقت میں کی ہے صداقت دلیل ممتاز قادری ساڈا سی اچھا ممتاز قادری وہ جڑا گستاخ نو قتل کیتا تہاڈا سی جانے جی اس واسطے تہاڈا مسلک سچا ہے جانے جی تے میں سلمان تاثیر کے نام دے مسلک دا سی جانے وہ بھی ساڈا ہی سی سلمان تاثیر کون سی جانے وہ بھی ساڈا ہی سی تے میں کہ ٹکانے تو صحیح لانا سی ہے سی جو تہاڈا سلمان تاثیر بھی تہاڈا سی جانے جی ساڈا سی اچھا ممتاز قادری بھی تہاڈا ہے جانے جی ساڈا ہے جنہیں جنازہ پڑھایا وہ کہنا ہے جنہیں کرما بختہ نال وہ بھی ساڈا ہے جنہیں سلمان تاثیر کا جنازہ پڑھایا بختہ نال وہ بھی تہاڈا ہے افضل چشتی وہ بھی تہاڈا ہے جانے جی تو حضرت لکھوی صاحب نو برا کہنا بدبختہ افضل چشتی نے برا نہیں ہو کیا جنہوں نے گستاخ رسول دا بقول تیرے وہ گستاخ تے گستاخ دا جنہیں جنازہ پڑھایا ہے گالیاں کٹ انہوں گالیاں کرنی تو انہوں کٹ کہنے لگا میرے ہاتھ ایک ٹوکیا میں اچھا میں کہ کوئی پہلا ٹوکیا والا ویکھیا ایک اور بھی ٹوکیا والا ہے حدیث وچ ہوندا ہے بخاری چ وہ کیڑا ہے میں کہ دجال دجال دے ہاتھ ٹوکا ہوئے گا مومن کے قریب ہوئے گا تو دجال کی مارے گا بولو کی مارے گا میں کہ جڑا بھی دجال ہوندا ہاتھ ٹوکا ہی ہوندا ہے کوئی نویں بات ہے میں کہ بخاری سے کیا ہے دجال دے ہاتھی ٹوکا ہوئے گا وہ مارے گا جو نہ مومن نو تے مومن دی گردن اتار دے گا تے کہے گا سنا ہوئے میرا ٹوکا چلے یا نہیں پیچھے ساویاں پگڑنی والے ہوں گے بالکل چاچا جی چل گئے
مر گیا نا بھابی، مر گیا نا، میں نہیں سی منتا نا، مر گیا نا، میں ٹوکا چلایا نا جی، چلیا نا، مر گیا جی، مر گیا۔ اچھا ہوں میں زندہ کرا اس نو؟ زندہ کرے گا، جو زندہ ہوئے گا نا کہے گا سناؤ بھابیا، او مومن، او بھابی، میں تینوں قتل کیتا ہے تے میں تینوں زندہ کیتا ہے۔ اگو مومن کی کہے گا؟ ٹوکیا۔ اگو مومن کی کہے گا؟ دجال نو کی کہے گا؟ اور ٹوکیا ہون تو میں نے قتل نہیں کر سکتا، کیوں؟ مومن کہے گا ٹوکیا دجالا تو میں نے قتل ہون دوبارہ نہیں کر سکتا، کیوں؟ فرمایا سوات نبی پاک فرما گئے سن جدوں دجال ٹوکے نل ایک مومن کو قتل کرے گا، جدوں دوبارہ زندہ ہوئے گا تو وہ قتل نہیں کر سکے گا۔ ہوں تو من دوبارہ قتل نہیں کر سکتا، آگے بڑھ تو قتل نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس واسطے جو میرا نبی فرما گیا سچ فرما گیا، میرے رسول اللہ کی زبان جو بات غلط نہیں نکل سکتی، آپ نے جو فرمائے سچ فرمایا ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، حق تے نہیں گئے؟ ہاتھ کھڑے کرو گا جڑے اکے پے ہو، چلو خیر۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ میں اصل چ نا تواڈے تے رحم آ گیا ہے، پچھلی باری میں 2-4 باری آیا نہیں تے نالے وہ سمیع صاحب اللہ نے فرمایا میں پچھلی فیس بھی دیاں گا جی تقریر کر لو، انہاں چونکہ ڈبل فیس کا اعلان کیتا، میں نے بھی کچھ خیال کرنا چاہیے اپنے حال پہ، تے میں بھی کیا بچہ چلو ٹھیک ہے، اے ادار بھی انہاں دے بیچارہ مقروض نے انہاں میرے، تے ویسے میں پچھلے باری آ رہا سا، انہاں فرمایا تسی نہ آیا جے تواڈے تے پابندی لگ گئی ہے، تے جے میرے تے پابندی لگ جائے تے اسی پھر تسی ناراض نہیں ہوندے، اسی گھروں ٹر کے تے کاڑو واپس جائیے یا راستے تو جائیے تے تواڈے تے کوئی گلا نہیں ہوندا، تے جے اسی نہ آ سکیے تسی ناراض کیوں ہوندے ہو؟ اس واسطے جدوں نہ بھی نا راضی رہا کرو، میں مظلوم جا مولوی سیدھا سادہ شریف جا بندہ وا، گالیاں نہ دتا کرو، برا بلا نہ کیا کرو، میں انشاءاللہ 4 سال بعد لازمی آیا کرا، جے 1-2 سال نہ بھی آواں نا تے چھڈ دیتا کرو، چلو مسکین جا انہوں معاف ہی کر دو، تے جدوں اگلی باری آیا کریں گا تہاڈا کام ہے 10 بجے ٹائم دے دینا، میرا کام ہے 4 بجے تک تہاڈی جان نہ چھڈنا۔ توجہ میرے آ رہے ہن تھکتے نہیں نہ گئے، جماعت 6 بجے ہوندی ہے انشاءاللہ، ہاتھ کھڑے کرو گا جڑے پکے ہو ماشاءاللہ، 2-4 ہی ہو، خیر ہے کوئی مسئلہ، 2-4 ہر جگہ دے ہو جائے ہوندے کوئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ سنیے توجہ فرمائیے، میں جو پیغام دینا چاہنا کہ اہل حدیث پیغمبر کی سنت نال حدیث نال کیویں پیار کرنا ہے، کیوں آنا تو جھنڈیاں لگن کادے واسطے، کہنے کا نبی پاک تشریف لے آندے نے، میں کہ اللہ دی قسم ہے جتے انج دی جھنڈیاں لگائیاں گئی ہون، انج دے بینرز لگائے گئے ہون، اس جگہ تے مصطفیٰ نہیں آیا کرنے۔ حدیث ابو داؤد دے اندر ہے، کتاب اللباس دے اندر میرے بڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جناب بیٹی میری تھوڑی اماں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبری دعوت تیار کی تھی، دعوت پک گئی ہے، دسترخوان تے لگ گئی ہے، وقت دعوت آیا، میرے محبوب تشریف لے آئے فاطمہ الزہرا دے گھر اندر، جو ہی دروازے تے پہنچے نا بڑا خوبصورت ایک پردہ لٹک رہا ہے، میرے محبوب نے ویکھیا، قدم مبارک اندر رکھ کے پاچھا جناب بچھانو چل پہ واپس چلیں گے، میرے علی تشریف لے آئے، اما فاطمہ فرمادیاں نے اے علی نبی پاک تشریف لے آئے سن، دعوت پک گئی ہے، پتہ نہیں کوئی خطا غلطی ہو گئی ہے، محبوب واپس تشریف لے گئے نے، حضرت علی رضی اللہ جلدی جلدی تشریف لائے، فرمایا محبوب جی خیر دعوت پک گئی ہے، بیٹی تھوڑی انتظار فرما رہی ہے، تسی تشریف لے آئے واپس کیوں آ گئے؟ آپ نے فرمایا اے علی جاؤ میری بیٹی نے فرما دو جتے اتنے خوبصورت پردے لٹکائے گئے ہون اتنے میں نہیں آیا کرتا۔ کتاب اللباس ابو داؤد فرمایا اتنے قیمتی پردے جتے لٹکائے گئے ہون میں پیغمبر تشریف نہیں لے آندا۔ اے استقبال سجدہ پاکستان دے حکمرانہ دا انداز ہے، اللہ دے بندے، اے جھنڈیاں، اے کپڑے، اے چونے، اے نیانے دی کھیل تماشا، اے سیاسی چکر تے ہو سکتا ہے، مذہب نہیں، شریعت نہیں، دین نہیں۔ محبوب نے فرمایا میں نہیں جانا،
سیدھا علی فرماتے محبوب جی کیوں تشریف لے آؤں گے؟ فرمایا میری بیٹی فاطمہ کو پیغام دے دو ایک پردہ اتار کے فلاں قبیلے دے غریب لوگ انہوں نے گھر بھیجے، انہوں دا لباس بن جائے گا، مصطفیٰ راضی ہو کے تھوڑے گھر آ جائے۔ کاش یہ سارے پردے، یہ سارے پینس جتنے بازار لگائے گئے سجائے گئے، فرما کسی غریب کے گھر بھیج دیں گے۔ اور جڑا ملک اتنا مقروض ہے حکمرانوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی میلاد والے دن اے انداز جشن، اے انداز کہنے لگے نہیں جناب ویکھو نا ابو لہب نے کیتا سی، میں کیتا سی جن جی، میں کہ پھر ہویا کی سی؟ میلاد منایا جن جی منایا، تو میں گیا کتے؟ جن گیا تو پھر جہنم میں چاہیے۔ میں کہ تہاڈا اوتھے ہی گیا ہے ٹوکے دا بزرگ، میں کہ او ابو لہب اوتھے ہی گیا ہے، تسی بھی چلے جاؤ۔ وہ کسی گیا میلاد منا کے جہنم دی اندر؟ کہنے لگا نہیں وہ جڑی جہنم وچ گیا تے ہے لیکن وہ دی ایتھوں انگوٹھے چوں نہ این کر کے جدوں منہ چ پاندا ہے جہنم وچ نہ تے وچوں دودھ آوندا ہے۔ اچھا وچوں دودھ آندا ہے جانے جی، سیکا چکھدا ہے دودھ دا جانے جی۔ میں کافر اج کوئی گستاخی کرے اس نو جناب جتیاں پھیرنا ہے، جڑا اج گستاخی کرے او دے خلاف جلوس نکالنا ہے، جڑا اج پیغمبر دی توہین کرے انہوں گالیاں دینے، انہوں مرتد آنے، انہوں کافر آنے، انہوں پتھر مارنے، جڑا پرانا بدترین گستاخ سی انہوں جہنم وچ پچھوں بظالمہ دودھ بھیجنا، جڑا پرانا گستاخ سی بدترین گستاخ، کتنا بڑا گستاخ اپنے بیٹے نے بلا کے کہندا ہے میں ٹھنڈ تاں پہنچدی ہے جے مصطفیٰ دی بیٹیاں طلاق کہہ دو۔ اتنا بدترین انسان۔ ام کلثوم رقیہ نوں طلاق دا پیغام آیا، محبوب گھر تشریف فرما نہیں، تھوڑی دیر گزری آپ تشریف لائے، ام کلثوم رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی بانو ویکھی ہے، اکھاں چوں آنسو گر پہ جان دے طلاق دا پیغام آیا، بچی دی کیفیت کی ہوندی؟ پھر بچیاں مصطفیٰ دیاں جنہاں نے کدے گناہ دے بارے سوچیا بھی نہیں، ایسیا پاکیزہ خاتون، ایسیا پاکیزہ محمود دیاں بیٹیاں اٹھیاں تے اپنے باپ نو ویکھ کے نبی پاک نو ویکھ کے سینہ چمٹ گئیاں، سینہ لگ کے رو پئیاں تے نبی پاک دے اکھاں چوں آنسو گر رہے نے، آسمان وال چہرہ اٹھایا فرمایا اللہ انہاں دے جنگل دے درندے مسلط کرنے جنہاں تیرے نبی نو تک پہنچایا ہے، جنہیں نبی نو تک پہنچایا ہے، جنہوں پیغمبر نو گالیاں دتیاں نے، جنہیں مصطفیٰ نو برا کیا ہے، تو او دے 12 سال میں اپنے مکروہ فعل دی جناب جواز واسطے اے دلیل دینا ہے کہ جناب ابو لہب نو جہنم در پانی ملنا ہے، جڑا نبی دا گستاخ نو جہنم وچ پانی نہیں جے ملنا، جڑا نبی دا گستاخ نو جہنم وچ دودھ نہیں جے ملنا۔ قرآن کی اعلان کر رہا رب نو پتہ سی 15ویں صدی دا مولوی دجال قسم دا ٹوکا بدترین نسل دا ہونا ہے تے انہیں جناب ابو جال دے جناب ابو لہب دے ہتھاں دے وچوں پانی کڈنا ہے تے رب نے ہتھاں دا تذکرہ کیتا، کی فرمایا؟ فرمایا تبت یدا تبت یدا، اے تواڈے بزرگ نے تذکرہ ہو رہا ہے، تبت بولو تبت یدا ابی لہب وتب، پہلا میلادی تبت یدا، جی پہلا جنمی ہے تو دوجے دا کی حال ہوئے گا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، کہنے لگا نہیں انہیں لونڈی آزاد کیتی ہے وہ دے کم آئے گی، یا اللہ جیڑا انہیں کم کیتا ہے کوئی دنیا تے چنگا بھڑا برا جو کیتا ہے وہ دے کم آئے گا۔ آواز آندی ہے ما اغنا عنہ مالو ما اغنا عنہ مالو وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب، فرمایا او میلادی بھی او دی جناب بیوی بھی او بھی تے او دی بیوی بھی دونوں جہنم دے اندر نے۔ ما اغنا عنہ مالو وما کسب، اللہ جی کہ ابو لہب نو جہنم اندر پانی ہے، رب دا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، کہ کافر دی جہنم دے اندر پین واسطے ٹھنڈا پانی نہیں جے عطا کرنا ہے، ذائقہ چکھن واسطے بھی پانی نہیں جے دینا ہے۔ آئیے حدیث کا پیغام سنیے، تیرے اعمال اندر بدعت نے، میرا عمل بدعت تو پاک ہے، میری نماز بدعت تو پاک ہے، میری اذان بدعت تو پاک ہے، میرا عقیدہ بدعت تو پاک ہے، میرے اعمال بدعت تو پاک نے۔ میرے کو کی پیغام ہے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جے ایویں تائیے اہل حدیث متعصب نہیں اللہ دی رحمت نال جے یقین کرنا ہوئے کل میری کسی مسجد کے اندر پورے اکاڑے شہر اندر کسی بھی مسجد اہل حدیث کے اندر جس
جس بریلوی دا جی چاہے جس دیوبندی دا جی چاہے آ جائے پہلی صف وچ کھڑا ہو جائے پہلی صف وچ کھڑا ہو کے جناب وہ دوہری اقامت کہے جویں بریلوی دیوبندی دوہری اقامت کہندے نے وہ دوہری تکبیر کہہ کے جناب کھڑا ہو جائے میں اہل حدیث ہون کے ناطے میری جماعت دے علماء میری جماعت دے قائدین میری جماعت دے شیوخ موجود نے شیوخ الحدیث موجود نے اور جناب کل جماعت کران واسطے تیار جس بریلوی دیوبندی جی چاہے میری مسجد دی پہلی صف وچ کھڑا ہو کے آ جائے دوہری تکبیر کہے میں جماعت کراں دوہری تکبیر کہے مولا عبداللہ یوسف حافظ اللہ جماعت کران اور جناب پہلی تکبیر ہے جناب پہلی صف وچ تکبیر کہے مولا شمول صاحب جماعت کران پہلی صف وچ تکبیر کہے میری جماعت دے علماء وہ جناب عبد السمیع صاحب وہ جماعت کران لیکن کوئی ہے بریلوی دیوبندی پورے اکاڑے اندر کہ میں اودی مسجد دی اندر پہلی صف وچ کھڑا ہو کے اکاری تکبیر کہنا اور جماعت کران دی ہمت کرے بریلوی دیوبندی زیادہ بھی آلہ پی سکتے اکاری تکبیر سے جماعت نہیں کرا سکتا روایت بخاری سے لیکن ہمت نہیں ہے روایت بخاری سے لیکن جرأت نہیں ہے حدیث بخاری سے لیکن عمل دی توفیق نہیں ہے تو دوہری تکبیر کہے میں حدیث مندا میں قاری تکبیر کہا اس حدیث نو قبول کرا میں قاری اذان کہا ایک دوہری اذان کہا چاروں حدیثاں میرے عمل کے اندر نے تیرے عمل کے اندر دوہری اذان نہیں ہے تیرے عمل قاری تکبیر نہیں ہے تو اپنے امام دے دائرے اندر ہے باہر نہیں جا سکتا تیرے کو دائرہ امام دے حدیث صحیح آ جائے تو چھوڑ سکتے لیکن اپنے امام دے قول نہیں چھوڑ سکتا میں ساری دنیا چھوڑ سکنا لیکن کیڑی ہستی نہیں چھوڑ سکتا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ جی آسان جناب نعرے میں مرواندہ رہے 6 تے ایویں ہی ہو جان گے وَمَن حق تے نہیں گئے نا پکے ہو جے میں 5-5 7-7 منٹ باتاں پوچھنا بس تہاڈے وچ کوئی لوٹا نہ ہوئے پکے ہو ماشاءاللہ اجے کچے نہیں ہوئے نسنا چاہندے ہو توجہ میرے آ رہے جیڑا نسے گا وہی ہوئے ہاں جیڑا نسے گا پیچھے ہٹے گا میں پتہ کی پڑھنا ہے نولی ما تولا خبردار جیڑا جائے آگے پیچھے نہیں تو میں پڑھاں گا بالکل اسے ٹولے چ جدوں ہن 4 نو آنا پھر اسے پڑھاں گے انشاءاللہ وہ پتہ کی بیان کرنا نولی آؤ گے نا سارے ہاتھ کھڑے کرو گا جیڑا نہیں آئے گا سارے آؤ گے نا ماشاءاللہ ہاں توجہ میرے آ رہے پھر بایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اچھا تے گروپنگ بھی نہ ہو سکتے دوجے گروپ تے لگدا ہونا جلسہ چلو انہاں آکھنا وہ جلسہ ہو رہا ہے مشہوری ہے ساڈے جلسے پہ کریندا ہے بھی چلو خیر جنہاں دے بھی ہے بھابیاں دے ہی ہے نا سارے آؤ گے انشاءاللہ ہاں پیار وہ بدلا آ جائے لڑیا لڑیا نہ کرو محبت پالو بھابی ہو جی تساں بھی لڑنا ہے تے ایک بندہ کہنے لگا تہاڈیاں کئی جماعتاں نے تے پھر جنت ہی کیڑے جاؤ گے میں سناؤ جڑے مرکزی جمعیت اہل حدیث جمعیت اہل حدیث غرباء اہل حدیث جماعت اہل حدیث جماعت ہوتا ہے جنت تہاڈے کیڑا جائے گا میں کہ تانوں وکھا کے انشاءاللہ سارے جاواں انشاءاللہ جڑے او کیوں میں کہ ساڈا عقیدہ ایک ہے ساڈا ایمان ایک ہے جڑے لڑے ہوئے کیوں میں کہ تانوں وکھاون واسطے ویسے مزاح میں کہ اسی سارے ایک سیدنا امیر معاویہ سیدنا علی کا اختلاف ہے تنظیمی سیاسی جماعت بھی جانے جی امیر معاویہ بھی جنتی ہے علی بھی جنتی ہے اسی سارے جنتی ہیں کہ وہ ساڈا عقیدہ ایک ہے جویں علی اور معاویہ کا عقیدہ ایک سی عقیدہ ایمان ایک سی نا تنظیمی سیاسی جماعتی اختلاف ہو گیا جنت جان گے نا انشاءاللہ تے میں کہ تسی جڑ پتہ نہیں ہن ساڈا کی بنے گا تہاڈا میں کہ مغلاں گے انشاءاللہ تسی قیامت نو کرنا کی ہے جان کی میں کہ تسی کی کرو گے جن اسی تو پھر تہاڈا تے امام ہی کوئی نہیں مگر تہاڈا تے ہے نا امام جان جی میں کہ پھر امام کیڑے جڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ انہاں دے نال جانا جے جان جی شان حبیب الرحمان کتاب غالباً احمد یار گجراتی دی انہاں لکھیا ہے بریلوی مکتب فکر دے احمد یار گجراتی نے لکھیا شان حبیب الرحمان کتاب کے اندر کہ قیامت نوں سانو آواز پینی امام ابو حنیفہ دے نام تے اساں جنت انہاں نال ہی جان میں کہ جاؤ سانو کی طرح اسی دعا کرنے اللہ تو امام ابو حنیفہ نہ لے جائے تسی آمین کہو اچھی تو تسی اپنے جیسے ساڈے واسطے دعا کر دینا کہ یا اللہ وہابی بڑے سخت نے نبی پاک علاوہ کسی نال جانا نہیں نہ نبی پاک نال ہی بھیج لی میں کہ تسی امام صاحب نال جاؤ اسی تہاڈے واسطے دعا کرنے تسی امام صاحب نال جانا ہے جان جی میں کہ جاؤ یعنی کدھر میں کہ پتہ نہیں ہن تساں کدھر جانا حنفی سارے کے نال جان گے امام ابو حنیفہ نال کیڑے حنفی بریلوی دیوبندی حیاتی مماتی کیڑے جان گے اسی سارے جان امام ابو حنیفہ نال جان جی تے شافعی امام شافعی نال
مالکی مالک نال، حملی احمد بن حنبل نال، جعفری جعفر صادق نال جن جیت تو میں کہ نبی پاک کون جائے گا؟ پتہ نہیں پھر مگر نبی پاک کہنے جانا سر کوئی پتہ نہیں، نبی پاک کون جائے گا؟ کہنے لگے پتہ نہیں، تو میں کہ نبی پاک میں سنو آواز ماری حدیثوں میں آ جاؤ، سارے ٹر گئے جی میرے سے اہل حدیث حدیث پیغمبر کی سنت مندا ہے کس انداز دے نال جناب حدیث ابو داؤد کے اندر کہ دوہری اذان کہو، حدیث دوہری اذان کہنا ہے، بخاری اقاری اذان کہو، اقاری اذان کہنا ہے، ابو داؤد دوہری تکبیر کہو، حدیث دوہری تکبیر کہنا ہے، اقاری اذان کہتا ہے، اقاری تکبیر کہو، اقاری تکبیر کہنا ہے، چاروں حدیث مندا ہے، حدیث نہیں جے چھوڑنا، امام نو چھوڑیا جا سکنا ہے، حدیث نہیں چھوڑیا جا سکنا، بزرگوں نے چھوڑیا جا سکنا ہے، حدیث نو نہیں چھوڑیا جا سکنا۔ ادھر کی ہے آدھے سارے کو چھوڑ سکتے ہیں پر بزرگوں نو نہیں چھوڑ سکتے۔ مگر اچھا کیویں؟ میں جگہ تقریر کی تھی، میں کہ لا تذبحوا الا مسنا، نہ ذبح کرو مگر دوندا جانور، یہ دوندا نہ ملے تو پھر سال دا کھیرا کر لو، مسلم وچ حدیث آندی ہے۔ تو ایک مولوی آیا وہ کہنے لگا یہ جو غیر مقلد ہوتے ہیں ان کا علم ستی ہوتا ہے، ستی، ہمارے بزرگوں کا علم ڈونگا ہوتا ہے، ڈونگا کھلو کڈے ہوتا ہے نا، ساڈا علم آسمان تو ہوتا ہے نا، مصطفیٰ دے سینے تے نازل ہویا ہے نا، ڈونگا ہے یا ڈونگا ہے، مسنہ کا معنی دوندا ہے ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا معنی کیا ہے۔ میں کہا جی تسی کر دو، جب مسنہ کا معنی سال کا ہوتا ہے تو میں کہا پھر میں ترجمہ کراں تواڈے بقول جی، میں کہا حدیث دا ترجمہ سنو، لا تذبحوا الا مسنہ، نہ ذبح کرو مگر سال کا، یعنی جی اے ترجمہ ٹھیک۔ میں ہن سنو، لا تذبحوا الا مسنہ، نہ ذبح کرو مگر سال دا، الا یسر علیکم، جے نہ لبے سال دا فتذبحوا جدۃ من اذان، پھر ذبح کرو سال دا، نہ ذبح کرو سال دا، جے نہ لبے سال دا پھر ذبح کرو سال دا۔ قربان جاواں تیرے ڈونگے علم تو، میرا دل کرتا ہے میں 6 مہینے کوفے لا، نہ ذبح کرو سال دا، نہ لبے سال دا پھر ذبح کرو سال دا۔ اور نبی پاک فرمان نہ ذبح کرو دوندا، نہ لبے دوندا تے ذبح کرو سال دا۔ حدیث دا معنی سمجھ آیا؟ میں کہ میں تیرے ڈونگے علم نو پڑھیا، تیرے ڈونگے علم وچ کی لکھیا کہ حضرات اگر زکوٰۃ نہ دینی ہو، زکوٰۃ دینی چاہیے یا نہیں؟ فقہ بھی لکھیا جے نہ دینی ہوے تو اندر یہ طریقہ سونا ٹوکیا اور ٹوکیا سبھی کر چوکے کا میں ٹوکا اور کیوں بتا دیا کہنے لگیا سنو فقہ اپنا گند سنیے، صاف کر اپنا گند۔ آنے ہدیت المادی کیا لکھیے جناب وحید السمان نے لکھیے، اے جناب انہاں دے نواب صدیق الحسن خان نے لکھیا سون نواب صدیق الحسن خان اہل حدیث دا عالم ضرور ہے، نبی نہیں معصوم نہیں، وحید الزمان اہل حدیث دا عالم ضرور ہے، نبی نہیں معصوم نہیں، مولانا صادق سالکوٹی اہل حدیث عالم ضرور ہے، نبی نہیں معصوم نہیں، مولانا ثناء اللہ اہل حدیث عالم ضرور ہے لیکن معصوم نہیں، پیغمبر نہیں، داؤد غدری حدیث عالم ضرور ہے لیکن نبی نہیں معصوم نہیں، علامہ شہید کو غلطی ہو سکتی ہے، یزدانی شہید کو غلطی ہو سکتی ہے، مولانا ثناء اللہ کو غلطی ہو سکتی ہے، مولانا وحید الزمان کو غلطی ہو سکتی ہے، نواب صدیق الحسن خان کو غلطی ہو سکتی ہے۔ میں نے غیر مقلد کہہ کے میرے علماء دیا وارثہ میرے مسلک کے خلاف پیش کیوں کرنے؟ میری بات حدیث کے مقابلے چ نہیں بنتا، ہزاروں نہ وحید الزمان ہو شافی دی خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، جہاں جماعت امام مالک دی بات حدیث کے مقابلے چ نہیں بنتی، جہی جماعت امام احمد بن حنبل دی بات حدیث کے مقابلے چ نہیں بنتی، جہی جماعت امام حنیفہ دی بات حدیث کے مقابلے چ نہیں بنتی، اس کے مقابلے اس دن میں اہلی حدیث تو بطور تان بزرگوں کو پیش کیوں کرنے؟ جا وحید الزمان دی ساری کتابیں کھنگال مار، اور یہ کتابت جو غلطی ہے میں برات دا اپنی باغ اکاڑے بیٹھ کے اعلان کرنا، وحید الزمان دی کتابت جو غلطی ہے وہ غلطی ہے، میرا مسلک نہیں۔ نواب صدیق حسن خان دی کتابت جو غلط بات ہے وہ میرا مسلک نہیں، میں اعلان برات کرنا وہ دی غلطی میرا مسلک نہیں ہے، نواب صدیق پر جو غلطی ہوئی ہے میرا مسلک نہیں ہے، وحید الزمان جو غلط لکھا ہے وہ غلط
لکھا ہے میرے مسلک میرا مسلک نہیں ہے. یہ مولانا صاحب سال کوٹھی کرو جو غلطی ہو گئی ہے میرا مسلک نہیں ہے. نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کرو جو غلطی ہو گئی ہے میرا مسلک نہیں ہے. شیخ الاسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غلطی ہو گئی ہے میرا مسلک نہیں ہے. تو بھی جرت کر اکاڑ چلان کر جو ابو حنیفہ کو غلطی ہو گئی ہے وہ تیرا مسلک ہے یا نہیں. قاضی ابو یوسف کو جو غلطی ہو گئی ہے تیرا مسلک ہے یا نہیں. فتاوی علمگیری جو مسئلے غلط نے وہ تیرا مسلک ہے یا نہیں. ہدایت جو غلطیاں نے وہ تیرا مسلک ہے یا نہیں. تو علماء دی غلطیاں نو مسلک بنا کے بیٹھے. میں علماء دی غلطیاں تو برات اعلان کر کے میرے ایکو صاحب ایکو حدی ایکو شخصیت ہے جہاں کو غلطی نہیں ہو سکتی. وہ کون نے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. سنیے اہل حدیث کا پیغام سنیے. کیا فقہ حنفی چاپ کھنگال کتاب پڑھو کتاب الحیل پتہ کی لکھے ہے. اگر زکوٰۃ نہ دینی مقصود ہو اور تمہیں پتہ ہو کہ کل صبح میرے مال پہ سال پورا ہو رہا ہے زکوٰۃ کل لاگو ہو جائے گی, پتہ کیا کرو؟ شام کو اپنی بیوی کو بلا کے کہہ دو جو میرا مال ہے یہ سارا آج کے بعد تیرا, جڑا میرا مال ہے آج تو بعد سارا تیرا. ہوں سویرے تھوڑے زکوٰۃ نہیں کیوں؟ تھوڑے کول مال کوئی نہیں تے بیوی دے مال تے زکوٰۃ نہیں کیونکہ جے سال پورا نہیں ہوئے نو کل لبے ہے تے جدو اگلا سال آئے تے سال پورا ہونے لگے صاحب بیوی تیری کہے میرا سارا مال تیرا. ہوں تیری بیوی تے زکوٰۃ نہیں کیونکہ مال کوئی نہیں, تیرے تے زکوٰۃ نہیں کیونکہ تیرے تے سال قربان جاؤں میں اس تیری فقہ تو مینو مجبور نہ کر. جے میں گن ہدایت کھولے اللہ دی قسم تو سی ڈی سن بھی نہیں سکنی. جے میں ہدایت گن دیتا کھول تو ہدیت المادی کتنے لئی پھرنا ہے. یہ ہدیت المادی دے اندر چاہ میں کہو دعوت دینا. ہدیت المادی دے اندر وحید الزمان جڑے مسائل لکھے نے نزل الابرار اندر جڑے مسائل لکھے نے تو چیلنج کر کہ نزل الابرار دا ہے مسئلہ جڑا غلط ہے, ہدیت المادی دا ہے مسئلہ غلط ہے. جیڑا وحید الزمان دی کتاب چو تو مسئلہ پٹے گا نا اے غلط ہے تو ہوئی مسئلہ انہی الفاظ نال اسی مفہوم نال یہ میں فقہ حنفی تو ثابت نہ کرا تے ممبر مصطفیٰ دے چڑھنا چھوڑ دیا گا. للکار ہے للکار ہے ہاتھ اٹھا کر للکار ہے للکار ہے. اہل حدیثوں کا بادشاہ اہل حدیثوں کا بادشاہ مسلک حق اہل حدیث مسلک حق اہل حدیث عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ نعرہ تکبیر. ایک گھنٹہ اور بعد کیا جی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ قسم ہے جو تھوڑے چ کوئی جائے تے پکے گا نا پکے ہو نا ماشاءاللہ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ میں کھولن لگا جی ہدایا کھولن لگا جی تو ظالمہ کھولنا ہے ساڑھے خلاف بخاری کھول جڑی ساری ساڑھے آکے چھے میں تیرا ہدایا کھولا اللہ دی قسم ہے تو ہدایت ترجمہ چالو میں تو تینو اجازت دینا جا تو اپنے الہدایہ دا اول تاخر ترجمہ سنا دے جنہوں تو سنائے گا جی غیرت والے ہوئے تیرے مسئلے کی نہیں رہنی. تو اپنا ہدایہ کھول تو انا ہدیت المادی یہ لکھا ہے ہدایت مانا زنا جائز نہیں لکھیا بدبختہ ہدایت اندر بیٹی نہ نکاح جائز نہیں لکھیا. تو انا ہدایت جڑا مانل بدکاری کرے اس سے حد کوئی نہیں, جڑا پھپھونل بدکاری کرے اس سے حد کوئی نہیں. میں مجبور نہ کر وگرنہ میں تیری غلاظت ہدایت ہی کھول کے رکھ دیاں گا, فتاوی علمگیری دی غلاظت کھول کے رکھ دیاں گا. میں پتہ ہے تیری فقہ اندر کیا لکھی ہے. سن ہدیت المادی جو وحید الزمان خط لکھی ہے جو مسئلہ لکھی ہے جدو 13 سیدوں لکھیا ہوئے گا اہل حدیث ہون تباد انہیں بخاری دا ترجمہ کیتا ہے, اہل حدیث ہون تباد انہیں سیاسی دا
نے ترجمہ کیتا ہے تو نزول ابرار پیش میرے خلاف کیوں کرنے جدو وحید الزمان نزول ابرار لکھی ہے ادو وحید الزمان اہل حدیث نہیں سی تیرا سی حدیث المادی لکھی ہے ادو اہل حدیث نہیں سی بعد اہل حدیث ہوئے اہل حدیث ہونے تو بعد اس نے گند ہے جناب جڑا اس نے گند پہلے کیتا ہے اس تو جناب اس نے توبہ کر کے پھر سیاسی طاقت کو جمع کیتا ہے اپنے اس پرانے گند نو ساڑے خلاف پیش کرنا سن جو وحید الزمان دی ہر کتاب ہے جو غلطی ہے وہ ہدایت موجود ہے فتاوی عالمگیری موجود ہے رب دی قسم ہے ہدایت کا ترجمہ کر جو میری جماعت نے بخاری کا ترجمہ کیتا ہے مسلم کا ترجمہ کیتا ہے میرا ایمان ہے بخاری کا ترجمہ ہو جائے جس گھر پہنچے ہدایت آندی ہے نور آندا ہے پیغمبر دی سنت آندی ہے تو ترجمہ کر ہدایت دا جس تیرے جدوں ہدایت ترجمہ ہو کے ہر گھر پہنچے گا تیرے مسلک دا اس دن جنازہ اٹھ جائے گا تکبیر مسئلے کے حق اہل حدیث وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ کھولو کھولو فتاوی عالمگیری ہوئے فتاوی عالمگیری کھولو کھولیے کتاب الحیل پتہ کی لکھے میں مہذب مسئلے دستا غیر مہذب جے دوبارہ ایویں ہویا تے ایویں ہی کرانگا نرم آپ جے اولا آپ جے بندے بن جاؤ ہاتھ اولا جے سن لو گو آج ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیار نہ نہیں تے چار نو میں او ہاتھ کرانگا جڑا کدے کسی نے کسی نال کیتا نہیں جے سنیے آج میٹھا کم کھول ہدایت اٹھو کھول فتاوی عالمگیری کتاب الحیل پتہ کی لکھیا ہے یہ زکوٰۃ نہ دینی ہوئے پتہ کی کرو سارا سونا چاندی پیسے نقدی جتنا کچھ ہوئے زکوٰۃ دا ایک مٹکے چ پاؤ سوڑا مٹکیا مٹکے چ پا دو تے 5-7 ٹوپے دانے دے پا دو دانے دے پا کے نا باہر جاؤ کوئی غریب لب کے کہو یار تو آ میرے نال میں ساری زکوٰۃ تین دینا چاہنا اپنا پوشر صدقہ تینوں دینا چاہنا آئے انہوں کو اے میری زکوٰۃ انہیں مٹکا چکیا انہوں غریب نے کی سمجھنا اس مٹکے کی نے تھلے کی سی سونا بھی چاندی نکری وہ تھلے یہ دانے چکے ٹریا جب تھوڑے گھر تو باہر نکل جائے نا ٹوکے دے گھر تو امیر کو باہر نکل جائے پھر پچھوں جا کے پتا کی کہے اس نو غریب نو کہ تسی ہمیں دانے چکی پھرتے رہو گے ویچ چھڈو مول دے چھڈو مینوں ایویں چک کے پھرتے رہو گے کنے دیو گے پیسے 5000 انہیں سمجھا با 4-5 ٹوپے دانے ہیں تے لبدا 5000 روپیہ انہیں مٹکا مول لیا وہ 5000 لے غریب ٹر گیا یہ مٹکا لے کے پیچھے آیا گھر رکھیا کہنے لگا واہ میرے اللہ تو بھی راضی ہو گیا زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی مال بھی بچ گیا مال بھی بچ گیا زکوٰۃ تے کیڑے لکھیو تیری یہ فقہ اور جنوں تو قاضیہ میں نانی لیندا اگلی وقت جاگا رات سے آدھی رات کا کھٹڑایا گیا حضرت قاضی صاحب خلیفہ الوقت بلارہ نے آئے قاضی صاحب رات تو رات ٹر گیا ہے ہاں جی خلیفہ صاحب کی وقت فرمایا اے میرا خلیفہ وزیر ہے اے دی لونڈی بڑی پسند ہے تے میں دا نکاح کرنا چاہنا تے تسی دسو اے جائز ہے اس نے کہا لونڈی دی تہاڈے نال نکاح کیویں جائز ہے اس نے کہ اینوں کیویں نکاح ہو سکدا کہ اے ابا کر دے تانوں یا مولوے چھڈے کہ یہی تے مسئلہ ہے انہیں قسم چکی ہے لونڈی نال کہ میں تینوں ویچنا بھی نہیں تے ابا کرنا بھی نہیں تے میرا آ گیا تے جے نہیں دے گا میں قتل کر چھڑنا جے انہیں جان بچانی ہے تو میں قسم چکی میں ویچ بھی نہیں سکتا ابا بھی نہیں کر سکتا قاضی صاحب فرمان لگے خلیفہ وقت نو کوئی گل نہیں جنہیں لکھی ہے تیری فقہ ہے انہیں رات نو خلیفے نے کی گیا 12 بجے رات کے اندر حرام نو حلال حلال نو حرام کرنے والے بدبختو اہل حدیث کے خلاف زبان کھول دیو سنو رات کی آدھی رات تیرے قاضی نے خلیفہ نو کی گیا میں حلال کرنا کیویں انہیں قسم چکی ہے نا میں ویچنا بھی نہیں لونڈی نو تے ہبا بھی نہیں کرنا جی اس طرح کرے ادھی ویچ چھڈے ادھی ہبا کر چھڈے قسم چکی نا ساری نہیں ویچنی ساری ہبا نہیں کرنی ادھی ویچ چھڈے تے ادھی ہن یہ نہیں پتا
کیڑی سائڈ ویچنی یہ میں چار نو دساں گا بس سائڈ ویچی کیڑی ہے تے وا کیڑی کیتی ہے مجبور نہ کرو وگنا بڑا گاندے اندر تواڈے چلو خیر ادھی ویچو ادھی وا کرو اچھا جی فرمان لگے ادھی ویچ چڈی ادھی وا کر چڑ انہیں کہا جی ہوں عدت گزار کے نکاح کر لو اس نے کہا 2 دن صبر نہیں ہوتا تھی عدت تو بڑی لمبی ہوئے گی اس نے کہا پھر اس نے کہا پھر تسی انہوں آزاد کر کے ہنے نکاح کر لو آزاد کیتا ہنے وہ نکاح کیتا خلیفہ صاحب فرمانے قاضی صاحب بڑا کمال کی ہوں تسی جاؤ تے سویرے انعام پہنچ جائے گا 2 لاکھ درم و دینار تے 40 جوڑے شاہی خاندان دے پیو اور خالد تو انہوں پہنچ جان گے قاضی صاحب فرمان لگے لے حلال راتی کیتی ہے تے جوڑے سویرے ہونے چاہیے اس نے کہا خزانے دی جے دے کول چابیاں ستا پیا ہے اس نے کہا اسی بھی ستے پے ساں اسی راتی اٹھ سکتے ہیں تہاڈا خزانچی نہیں اٹھ سکتا راتوں رات اٹھایا گیا 2 لاکھ درم و دینار دیتے گئے تے 40 جوڑے دیتے گئے قاضی صاحب بڑے چیف جسٹس اسی اور جناب وجہ تو تے انہاں فقہ حنفی ترتیب دیتی ہے پھر حال یہ ہونا سی نا جنہیں رات ادھی رات جناب حلال حرام کرن انہیں یہ انداز اپنائے لہذا مسلک اہل حدیث دی ہوتی اللہ دی رحمت ہے میرے مسلک دی اندر شرک نہیں ہے میرے مسلک کا جو بدعت نہیں ہے میرا مسلک وہی ہے جو رب کا قرآن پیغمبر دی حدیث ہے آؤ اہل حدیث سے جوانو اہل سنت بریلوی دیوبندیت جوانو آؤ مسلک اہل حدیث کو کھنگالو پڑھو تحقیق کرو رب دی قسم غلاظت نہیں ہے ہاں میرے علماء دی کتابت کوئی غلط بات نکل آئے میں برات اعلان کرنا میں اعلان کرنا میرے علماء معصوم نہیں میری جماعت دے قائدین معصوم نہیں میں معصوم نہیں میری جماعت دے قابرین معصوم نہیں انہیں کو غلطی ہو سکتی ہے لیکن جنہیں میرے عالم کو غلطی ہو جائے وہ میرا مسلک نہیں ہے میری عقیدہ نہیں ہے میرا عمل نہیں ہے میں برات اعلان کرنا انہوں چھوڑن دا اعلان کرنا میری جماعت دے علماء دی کتاباں چوں لکھا غلطیاں نکال دو انہوں الگ کر دو میرا مسلک نہیں ہے تو بھی یہ اعلان کر کہ تیرے علماء دی غلطی ہے تیرا مسلک ہے یا نہیں تو مسلک دی علماء دی غلطی مسلک بنا کے بیٹھے انہاں دے غلاظت نو مسلک بنا کے بیٹھے انہاں دی خدائی مسلک بنا کے بیٹھے میرا صاف شفاف مسلک ہے کیڑا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا بھائی بات سنیں بعض ساتھی نے سوال کیا ہے کہ ہمارے بعض لوگ نبی پاک کو سراج و وحش سورج کی مانند کہتے ہیں جو کہ سورج قرآن نے کہا ہے یہ تو سورج کی کرنیں ساری زمین پر پڑ رہی ہے ایسی مصطفیٰ کی کرنیں ساری دنیا پر پڑ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ حاضر ناظر ہیں نہیں سورج یہاں نہیں ہے سورج کا وجود اوپر ہے یہاں نہیں ہے یہاں کرنیں ہیں اس کی روشنی ہے میرے مصطفیٰ جناب اپنے روضہ پاک نے جنت زندہ نے دنیا نہیں نے آپ کی روشنی تعلیمات قرآن و حدیث دنیا موجود ہے اور قیامت تک رہے گا اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر